قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قل أتعلمون الله بدينكم. قل اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم خبر کر دے رہے ہو، بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے متعلق، یعنی کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، اسلام لے کر آئے ہو، کیا اس کی خبر تم اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بدینکم، اپنے دین کے متعلق تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے۔ سو دین کے 3 مراتب ہیں، جیسا کہ میں پچھلی کلاس میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پریویس پیریڈ میں، کہ دین کے 3 مراتب، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب شخص ہے وہ محسن ہے، ان کی جو عبادت میں اتنا مخلص ہو، اتنے خیال کے ساتھ کام کر رہا ہو، اتنے خیال کے ساتھ، اتنے دھیان کے ساتھ کوئی بھی عمل کر رہا ہو، ان کی اس کی پوری جو توجہ ہے اسی عمل میں ہو، جیسا کہ نماز ہے، نماز انسان اس طرح پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان میں بھی 2 مرتبے ہیں، ایک یہ کہ انسان کا یہ خیال بن جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے۔ سو جب یہ کیفیت اپناتے ہوئے انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس عمل میں بہت سا حسن آ جاتا ہے، بہت سی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ سو دین کے 3 مراتب ہیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ واللہ یعلم، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، آسمانوں میں کتنی مخلوقات ہیں، کون ہیں، کتنے اس میں ذرات ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کیا کیا وہاں خزانے ہیں، آسمانوں سے اوپر جنت ہے، پانی ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا حیثیت ہے، ایسے جس طرح ایک رنگ کتنا سا ہوتا ہے انگلی پہ پہننے کے لیے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جس طرح ایک رنگ جو ہے اس کو ریگستان میں پھینک دیا جائے، ریگستان میں ایک پڑا ہوا رنگ، اس کی جو مناسبت، یعنی کہ ایک رنگ کی جو مناسبت ایک بہت بڑے ریگستان سے ہے، اس طرح آسمان جو ہے وہ کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں میں اس طرح، اور اسی طرح یہ جو آسمان ہے وہ کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ رنگ ہو اور وہ پڑا ہوا ہو،
اس میں بِأَرْضِ فُلَاتٍ یا صحرا میں، صحرا یعنی کہ ایسی جگہ جو ریت کا میدان ہوتا ہے، بہت بڑا ریت کا میدان. آپ نے شاید ریگستان نہ دیکھا ہو. ریگستان اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں گم ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کنارے پر لگ نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائے. بس وہ فوت ہو جاتا ہے، سروکات اس کا کنارے کو ڈھونڈنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو جس طرح ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک رنگ پڑی ہوئی ہو، یہی مناسبت ہے سارے کی ساری زمینوں کی، ساری کی ساری آسمانوں کی اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ کی کرسی یہ عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک رنگ پڑا ہوا. یہ ساری جو چیزیں ہیں سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کلی بھی اور جزئی بھی. کلی علم کیا ہے؟ آسمانوں کی تعداد 7، زمینوں کی تعداد 7 ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں. یہ ہے کلی علم. اور جزئی علم کیا ہے؟ ہر چیز کی گہرائی سے پتہ ہونا. کوئی بھی شخص ہے، اس کا نام، ٹھیک ہے، اس کے جسم میں چلنے والا خون، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، یہ ہے جزئی علم. اللہ تعالیٰ کو کلی علم بھی ہے اور جزئی علم بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں یا مخفی نہیں ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. یمنون علیک ان اسلموا. اے نبی کریم علیہ السلام، کیا آپ پر احسان جتلاتے ہیں ان اسلموا کی اسلام لے کر آئے ہیں. قل، اے نبی کریم فرما دیجئے، لا تمنوا علی، تم مجھ پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، اسلامکم اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ ہی ہے جس نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی روشنی سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی طرف، وہ ایمان کی طرف تمہیں لے کر آئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دیکھیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، کتنی بڑی کتنی عظیم آیت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں کوئی جانور بھی بنا دیتا، اونٹ بنا دیتا، کوئی اور چیز بنا دیتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس نے انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد پھر اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا. پھر اس سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے. یہ کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقدیر کے معاملات ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ان کا فہم بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتے کون ہیں؟ کافر، ایمان کی دولت سے محروم. ابو لہب دیکھیے، ابو جہل دیکھیے، یہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سردار، اور یہ اپنے فہم کے لحاظ سے بڑے مشہور تھے. ابی الحکم کہا جاتا تھا ابو جہل کو. ابی الحکم دنائی کا باپ. دیکھیں، دنائی کا باپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا. سو ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. میں نے شاید پہلے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہو آپ کے سامنے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی مغفرت. سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ایمان احسان کو نہ جتلاؤ کہ تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان لے کر آئے ہو، تم نے دین کے لیے یہ کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، کہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے. کوئی بھی شخص کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کو اپنی دعا کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں جتلانا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے میں تو بڑا نیک ہوں، یا اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے نماز پڑھنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تہجد میں اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے کسی جگہ پر خرچ کرنے کی.
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے اس جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق نہ دیتا، بلکہ یہ کسی اور کوئی اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا، نماز کے لیے نہ اٹھتا سویا رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے ان میں سے ایسے ہیں جو بہت کم نیکیاں کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو معتدل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جانے والے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ۔ یہ ہے اصل چیز کہ اے ایمان والو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دین سے پھر جاؤ، تم جہاد نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑو نہ، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ تم کو لے جائے اور کوئی ایسی قوم لے آئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور انہیں کسی قسم کی ملامت اور کسی کا کوئی خوف نہ ہو، وہ لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ اور پھر فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کے جہاد کی توفیق دینا، ایمان کو دل میں راسخ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا سورہ حدید میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، لوگوں اس جنت کی طرف بھاگو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی ایسے ہے جیسے زمین و آسمان، اتنی بڑی جنت، اس کی طرف کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس سے چاہتے ہیں اس کو اس کے لیے توفیق دے دیتے۔ اور اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اس چیز کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے وہ چیز پیدا کر دی جاتی ہے، آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ کل میسر لما خلق، انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز، اس چیز کی طرف جو راستے ہیں، اسباب ہیں، اس کے لیے آسان کر دی جاتی۔ اب کوئی شخص جنتی ہے، اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان کر دیے جاتے، جو جیسا ہے اس کے لیے ویسے اعمال آسان کر دیے جاتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں ہی اپنے پاس رکھے۔ بل اللہ یمن علیک، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی، تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ یہاں پر ایک اور بات میں تذکرہ کرتا ہوں، ایک واقعہ بھی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی، یا مال فیہ کی آپ نے تقسیم فرمائی، تو دراصل جو اس کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ اس کی تقسیم فرماتے، جہاں پر تقسیم جس طرح کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تقسیم میں ان لوگوں کو مقدم رکھا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی کہ کسی کے دل کی قلبی تعریف کے لیے وہ اسلام کی طرف پکا ہو جائے، ٹھیک ہے، اسلام میں جو ہے اس کی رغبت بڑھے۔ تو بعض اس طرح کے لوگ تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نوازا، حتیٰ کہ کسی کو 100 بکریوں سے بکریاں بھی دی۔ تو جب انصار نے دیکھا کہ ہمیں جو ہے محروم بالکل کر دیا گیا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ تو سب مال جو ہے ان کو دے دیا گیا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میری جو قوم ہے یعنی کہ انصاری، ان کے دل میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے آپ نے دیگر لوگوں کو مال بانٹ دیا ہے اور ہمارے قبیلے کو محروم رکھا ہے، یعنی کہ انصاریوں کو آپ نے اس سے محروم رکھا، تو ہمارے دل میں اس سے کوئی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تمہارا کیا خیال ہے پھر؟ تو کہنے لگے میں بھی ایسے ہی ہوں جیسے میری قوم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اپنی ساری قوم کو میرے پاس جمع کرو ابھی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کی ساری قوم کو جمع کیا اس جگہ پر جہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کرنے کا حکم دیا۔ دیگر لوگ آئے، دیگر قومیں بھی جمع وہاں پر اکٹھے ہونے کے لیے آئیں، لیکن آپ نے ان کو پرے کر دیا، پیچھے کر دیا، خاص انہی کو ہی جمع کیا وہاں۔ جب وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پر ارشاد فرمایا اور فرمایا اے انصاریو، کیا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے تم کو ہدایت دے دی؟ کیا تم بالکل محتاج نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا؟ کیا تم جہنم کے راستے پر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے راستے پر ڈال دیا؟ سب یک زباں ہو گئے، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے ہم پر۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصاریو دیکھو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، یعنی کہ انصاریوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ اور پھر اے انصاریوں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ آج کے دن بکریاں لے کر چلے جائیں، اونٹ لے کر چلے جائیں اپنے گھروں میں، سونا اور چاندی لے کر چلے جائیں، زر لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں، اور تم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو لے جاؤ؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، خطبہ ارشاد فرمایا تو سارے زاروں کی طرح رو رہے، اونچی اونچی آواز سے رو رہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہیں چھوڑا اور آپ تشریف لے گئے۔ تو یہ ہے چیز کہ جو احسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کسی شخص کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اسلام لے کر آیا ہے، اس نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، وہ انصاری بن گیا ہے یا وہ مہاجر بن گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیمات رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہر حالت میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی تمہیں بہت زیادہ ملے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو۔ غیب کا قرآن کریم میں جہاں بھی تذکرہ آیا ہے وہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، حتیٰ کہ امام المرسلین، سید الانبیاء، شافع محشر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس بھی وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کے علم کی انتہا دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق و مغرب دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، وہ علم دیا جو وحی کیا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا کلی اور جزئی ہر چیز کا علم ہے، علم غیب ہے، ایسا شخص خطا پر ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کے رسول پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اللہ کی صفات کسی مخلوق کو نہیں دینی چاہیے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم ہے، لیکن علم کیا کون سا ہے؟ عطائی علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور علم وہ کیا ہے؟ محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے۔ غیر محدود علم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ محدود علم کس کا ہے؟ انبیاء۔ جیسے کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ارتضى من رسول، غیب کا تذکرہ فرمایا، غیب کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، ماضی بھی مستقبل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سب کا علم ہے، اور پھر فرمایا الا من ارتضى من رسول، مگر اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم جو ہے اس کی طرف الہام کرتا ہے، وہی کرتا ہے، اس کو اتنا علم دیتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ قیامت کے قریب جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور امام مہدی 10 گھڑ سواروں کو بھیجیں گے دجال کا پتہ کرنے کے لیے جنگ کے بعد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں،
ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں اور میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ویڈیو دکھایا، سارا علم دیا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کردہ علم ہے۔ یہ علم غیب نہیں بلکہ یہ وحی کردہ علم ہے مستقبل کا، ماضی کا بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا ہے، ان کے واقعات، قوموں کے واقعات، اور مستقبل کی پشین گوئیاں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ سارا کا سارا وحی ہے، ساری کی ساری وحی۔ اس لیے یہ تھوڑا سا باریک سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، الزامات میں نہیں پڑھنا چاہیے، ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ہر وہ چیز جو تم کرتے ہو۔ اگر سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس، جیسا کہ کتنے ہی واقعات سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ یہودی کے پاس، یہودیوں نے دعوت کی، بلایا، اور آپ کے اوپر انہوں نے چکی پھینکنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ جاتے ہی نہ، آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، لیکن جبریل نے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا۔ اس طرح ہم حدیث میں پڑھے ہیں، پیچھے جو حدیث 10 نمبر حدیث، اس میں کیا تھا؟ جبریل نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سوال کرنے والا جس طرح نہیں جانتا اس طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی قیامت کے متعلق نہیں جانتا۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ہر وہ چیز جو تم عمل کرنے والے ہو۔ بعض لوگوں نے یہ جملے لکھ کر لگائے ہوتے ہیں مساجد میں بھی اور جگہ جگہ پر، اے اللہ کے رسول ہمارا حال دیکھیے۔ بھئی ہر حالت میں جو دیکھنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ یہ کس طرح پکار سکتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں دیکھیے؟ کیا اللہ کے رسول نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی حدیث، کوئی قرآن کریم کی آیت، کوئی صحابہ کرام سے کوئی دلیل، کوئی ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، جس سے کوئی اس بات پر کوئی دلیل؟ کچھ بھی نہیں۔ بس ہر ایک نے اپنا، اصل میں یہ جو جتنی یہ اس طرح کی جہالت ہے یا اس طرح کے جو بہت زیادہ مبالغہ آمیز، نعوذ باللہ من ذالک، مخلوق کو خالق کے برابر کرنے والی جتنے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان، انڈیا، ایران، عراق، بس انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، انہی علاقوں میں جو فتنوں کا گڑھ ہے۔ باقی آپ دیکھیں باقی علاقوں میں اتنا کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بدعات یا شرکیہ الفاظ، کلمات، وہ نہ ہونے کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے عقیدے کو درست کرے۔ اس لیے ہمیں عقیدے پر توجہ دینی چاہیے، اپنے عقیدہ درست کرنا چاہیے، اپنے عقیدے پر بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جنت کی چابی ہے۔ عقیدہ یہی جنت کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ میں فیل ہو گیا، یعنی کہ جو مشرک ہوا وہ تو کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور شرک کی بدبو سے بھی بچائے، شرکیہ کلمات سے بچائے۔ ایک دفعہ میں نے مسجد نبوی میں تھا، ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک کی طرف ہاتھ کر کے دعا کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بیت اللہ کی جانب منہ کر کے دعا کریں، جو کہ سنت طریقہ ہے۔ دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی جانب منہ کریں۔ تو وہ بہت ناراض ہوا، اس نے کوئی بات نہیں مانی اور مجھے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اردو میں خط لکھ کر وہاں پر پھینک دیتے ہیں، یہاں پاکستان سے جاتے ہیں، اردو میں خط لکھتے ہیں اور وہاں پر روزہ رسول کی جو جالیاں ہیں وہاں پر وہ خط پھینک کر آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بے ادبی کرتے ہیں، پہلے اردو میں خط لکھتے ہیں پھر اس کو وہاں پر پھینکتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اردو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا خط پڑھ لیں گے۔ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ انسان اگر گہرائی سے سوچے، پھر اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہماری شادی میں آنا،
کیا تمہاری شادی اتنی ہی عظیم ہے کہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح خط پھینک کے آ جاتے ہو اور کہ وہ تمہاری شادی میں تشریف لے آئیں؟ اتنی بڑی بے ادبی ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ اس کے جو کلمات ہیں یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھاتے نہیں، بلکہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس سے کہیں الٹ اور مخالف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح نصرانیوں نے اپنے نبی کو بڑھا دیا، یہودیوں نے اپنے انبیاء کو بڑھا دیا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یعنی کہ وہ اتنا حد سے آگے نکل گئے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کہنا شروع کیا۔ اس لیے ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، جن کی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں جو آج کی حدیث ہے، 9 نمبر حدیث، حقیقت میں یہ 10 نمبر ہے۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کے لیے ہم وقت رکھیں گے۔ یہ حدیث مکمل سند کے ساتھ آپ کو ارسال کرتی گئی ہے PDF کی صورت میں، تو ابھی تصویر کی مدد سے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بني الإسلام على 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ